کہا جاتا ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور ہیں۔ ایک مچھلی سارے جل کو گندا کرتی ہے۔ یہ وہ محاورے ہیں جو کہ کچھ انسانوں کے اوپر بہت فٹ آتے ہیں۔ کچھ ایسے ہماری زندگی میں لوگ ہوتے ہیں جن کے چہرے ہمیں کچھ اور طرح کے نظر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اندر سے کچھ اور طرح کے ہوتے ہیں۔ یہ وہ منافق لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہماری لائف کو بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں، ہمیں ناکامی کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں۔ آج کا ٹاپک میں یہی بات ہوگی کہ ایسے لوگوں سے کیسے بچا جائے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خیر و عافیت کے ساتھ رکھے، دینی دنیاوی معاملات میں اللہ پاک سب کے لیے بہت ساری آسانیاں پیدا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو جناب، جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا، تھامنیل ایک ایسی چیز ہے، ٹائٹل ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو ٹاپک کا پتہ تو چل جاتا ہے۔ بہت بہترین ٹاپک ہے، بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ہمیں دکھتے کچھ اور طرح کے ہیں، لیکن جب ان کے ساتھ پالا پڑتا ہے تو اندر سے کچھ اور طرح کے پھر ہمیں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ موسٹلی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ ملتے ہیں تو فوراً سے ہم یہ طے کر لیتے ہیں کہ یہ انسان بھی بہت اچھا ہے، اور جب ہم نے کسی سے سنا ہوتا ہے کہ نہیں بھئی اس میں یہ خامیاں ہیں، اس میں یہ بہت بری بات ہے، یہ ادھر کی بات ادھر لگا دیتی ہے، تو ایسے لوگوں سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن جب ہم خود ملتے ہیں ان سے تو ہمیں لگتا ہے کہ نہیں بھی ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بہت اچھی ہے۔ تو میرے خیال میں ایسے لوگوں کو فوراً سے جج کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے، لیکن جب تک کسی کی میرے خیال میں برائی دیکھو نہ، کسی کی سنی سنائی بات پہ کسی کو برا بھی نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بدنام کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ اس میں وہ بات بھی نہیں ہوتی ہے لیکن کہہ دیا جاتا ہے کہ اس میں یہ بات ہے، یہ ادھر کی ادھر باتیں لگاتی ہے۔ تو جیسے جیسے ہم دوسروں کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرتے ہیں پھر ہمیں سمجھ آ جاتی ہے کہ کون انسان کس طرح کا ہے۔ تو سنی سنائی بات پہ کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے، اور پھر جب ہمارا پالا کسی سے پڑتا ہے پھر ہمیں کچھ دنوں میں ہی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ کس طرح کا ہے، تو اس کے بعد پھر ہمیں جج کرنا چاہیے۔ اگر تو کوئی اچھا ہے تو اس کے ساتھ تعلقات ہمیں بہت زیادہ اسٹرانگ کرنے چاہیے، کیونکہ اچھے لوگ دنیا میں بہت کم ملتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ اور اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ بھائی چغلیاں لگانے والا انسان ہے تو اس سے دوری اختیار کری جائے، کیونکہ ایسے لوگ زندگی میں ہمیشہ پریشانی کا باعث ہی بنتے ہیں، اور اگر کسی میں یہ بات آپ کو نظر آتی ہے تو اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے، کیونکہ جو لوگ ٹیڑے ہوتے ہیں وہ ٹیڑے ہی رہتے ہیں۔ جن کی یہ عادت ہوتی ہے چغلیاں لگانے کی یا ادھر کی بات ادھر کرنے کی، برائیاں کرنے کی، تو وہ لوگوں کی عادت اتنی جلدی جاتی نہیں ہے۔ تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں سے دوری اختیار کی جائے۔ کچھ لوگ آپ کو بہت زیادہ ڈس ہارٹ کرتے ہیں، بلکہ یہی لوگ ہوتے ہیں کہ جب بھی کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کرو، آپ کو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہوگی، محنت میں تو عظمت ہے، یہ لوگ کبھی بھی نہیں کہتے، بلکہ آپ ان کے فیس سے ہی اندازہ لگا سکتے ہو کہ اس کے چہرے پہ خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کامیاب۔ فیس ایک ایسی چیز ہے کہ اس سے بہت ساری چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ میں خود بھی ایسے ایکسپیریمنٹ کرتی ہوں، اور کچھ لوگوں کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ میری خوشی میں خوش نہیں ہے، تو ان کے سامنے جب آپ اپنی کامیابی کا ذکر کریں گے تو فیس سے ہی آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ اگر تو کوئی خوش ہو جاتا ہے، اس کے فیس پہ اسمائل آتی ہے، سمجھیں کہ انسان آپ کی کامیابی میں خوش ہے۔ اور اگر وہ آپ کو روکنے کی کوشش کرے اور اس کے فیس سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی، اس کا فیس پہ بہت عجیب سے امپریشن آنے شروع ہو جاتے ہیں، سمجھ جائیں کہ یہ انسان آپ کی کامیابی کے لیے خوش نہیں ہے، یہ انسان آپ کو کامیاب ہونے نہیں دیکھ سکتا، یہ آپ کو ناکامی کی طرف لے کے جانا چاہتا ہے۔ اور میرے اپنے ساتھ بھی ایک بار ایسے ہی ہوا تھا۔ جب میں نے ابھی چینل اوپن نہیں کیا تھا، میں نے ارادہ کیا تھا کہ مجھے کوئی ایسا پلیٹ فارم ڈھونڈنا چاہیے جہاں پہ میں اپنا سارا نالج دوسروں میں ٹرانسفر کر سکوں، کیونکہ میں نے لائف میں بہت کچھ سیکھا۔ باقی لوگ بھی، ظاہر بات ہے، لائف میں انسان بہت کچھ سیکھتا ہے، لیکن کچھ لوگوں میں سکھانے کی لگن بھی ہوتی ہے، تو میں چاہتی تھی کہ میں دوسروں کو بھی سکھاؤں، اپنی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کروں، اپنا نالج کسی کے ساتھ شیئر کروں۔ تو پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے ایک چینل بنانا چاہیے، کیونکہ چینل میں انسان ہر اپنی چیز کو شیئر کر سکتا ہے۔ تو میری ایک فرینڈ تھی، تو میں نے ان سے بات کی، ان کا کوکنگ کا چینل تھا، تو میں نے انہیں کہا کہ میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں کوئی چینل اوپن کروں۔ تو آپ یقین مانیے گا کہ اس نے ایک لمحہ بھی نہیں لگایا۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو بہت مشکل کام ہے، وہ تم نہیں کر سکتی ہو۔ میں نے کہا کہ کیوں بھائی، میں کیوں نہیں کر سکتی ہوں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ اس میں کچھ ایپس ہوتی ہیں، کچھ سیٹنگز ہوتی ہیں، اس میں بہت کچھ سمجھنا پڑتا ہے، ایڈیٹنگ ہوتی ہے، یہ اتنا آسان کام نہیں ہوتا، تو تم نہیں کر سکتی ہو۔
اچھا خیر اس نے مجھے یہ کہہ کے چپ کروا دیا. میں اکیلی بیٹھی سوچ رہی تھی کہ اگر یہ اتنا ہی ٹف کام ہے تو اس نے کیسے کر لیا ہے. باقی جو اتنے ساری میں ویڈیو دیکھ رہی ہوتی ہوں ان لوگوں نے کیسے کر لیا. یہ چیز نا میرے اندر ایک بیٹھ گئی تھی. خیر میں نے اس کے ساتھ پھر دوسرے دن پھر میں نے اس سے بات کی کہ تم مجھے کچھ نہ کچھ تھوڑا سا سمجھاؤ تو صحیح، اس کو کیسے سٹارٹ کرنا ہے، اس میں ایپس کون سی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ تو مجھے بتاؤ. اس نے مجھے پھر وہی بات بتائی. اس نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ تم نہ کرو. تو اس کے انکار نے میرے اندر ایک ایسی پاور پیدا کر دی اور میں نے ارادہ کر لیا کہ بھئی جو کام تم کر رہی ہو وہ میں نہیں کر سکتی، میں کیوں نہیں کر سکتی. خیر اس کے بعد میں نے خود سے سرچ کرنا شروع کر دیا، ایپس کو دیکھا، ایپ کو پھر میں نے یوز کرنا شروع کیا. اسی طرح سے کرتے کرتے میں یہاں تک پہنچی. تو یہ وہ بات ہوتی ہے کہ ایسے لوگ آپ کو کبھی بھی کامیابی کی طرف نہیں لے کے جانا چاہیں گے. آپ ان کے فیس سے، آپ ان کی باتوں سے آئیڈیا لگا سکتے ہیں. ایسے لوگوں سے دوری بہتر ہوتی ہے. اور میں نے پھر اس سے دوستی، اپنی فرینڈشپ ختم کر دی تھی، کیونکہ مجھے ایسے منافق لوگوں کے ساتھ فرینڈشپ نہیں رکھنی ہوتی ہے. آپ بھی کوشش کیا کریں کہ جو انسان آپ کی زندگی میں آپ کو آگے بڑھنے میں ناکام دیکھنا چاہتا ہے تو ایسے لوگوں کو دور رکھنا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی زندگی میں پریشانیاں لاتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے دور رہنے میں ہی ہماری زندگی کی کامیابی ہے. اور تعلق جو ہے ایسے لوگوں سے کبھی بھی نہیں رکھنا چاہیے. جب ایک دفعہ دھوکہ کھا لیے، ایک دفعہ کسی کا پتہ چل گیا تو اس کے بعد اس کے ساتھ تعلق رکھنا جو ہوتا ہے نا وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے. تو اس لیے میں نے پھر وہ دوستی ختم کر دی کہ اب بعد میں بھی یہ مجھے بہت ساری سٹوری سنائے گی، بہت سارے غلط مشورے دے گی، تو ہو سکتا ہے کہ میں اس کی باتوں میں آ کے کچھ غلط کر بیٹھوں. اس لیے پھر میں نے اس کے ساتھ فرینڈشپ اپنی ختم کر دی تھی. کیونکہ کچھ لوگ جو ٹیڑے ہوتے ہیں وہ ٹیڑے ہی رہتے ہیں، وہ کبھی بھی نہیں سدھرتے، کیونکہ ان کی یہ ہیبٹ ہو چکی ہوتی ہے دوسروں کو ناکام کرنے کی. تو لا تعلقی جو ہوتی ہے ایسے لوگوں سے بہت بہترین ہوتی ہے. اور یہ منافق لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ حالانکہ دیکھا جائے تو وہ میری فرینڈ تھی لیکن منافق نکلی نا. اگر وہ مخلص ہوتی تو میری ہیلپ کرتی اس چیز میں. تو یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی فرینڈ میں ہی ایسا کوئی ہو سکتا ہے. دیکھیں بعض دفعہ گھر میں بھی کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے. بہت سارے رشتے ہوتے ہیں نا ہمارے گھر میں بھی، کوئی ایک رشتہ نہیں ہوتا. ان میں کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے، اس سے بھی آپ کو دوری ہی رکھنی چاہیے. تو اپنے اور اس کے درمیان میں گیپ رکھیں، بہت زیادہ بات نہ، کیونکہ گھر ایک ایسی چیز ہے کہ آپ کو کبھی نہ کبھی بات کرنی پڑتی ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل لا تعلقی کر دیں. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا آپ گیپ تو رکھ سکتے ہیں نا. اتنی بات کریں جتنی کی بہت زیادہ ضروری ہے. ایکسٹرا بات نہ کریں، اس کے بعد ایکسٹرا بیٹھے نا، اتنا تو ہو سکتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی آپ کو ریلیٹیو میں بہت سارے لوگ ایسے ملیں گے جو کہ نیگیٹیوٹی کی طرف آپ کو لے کے جانا چاہتے ہیں، جو کہ لگائی بجائی کی، جن کو بہت زیادہ بری عادت ہوتی ہے. تو ایسے رشتہ داروں سے تو تعلق رکھنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ ایسے لوگ آپ کی برائی کریں گے، دوسروں کی آپ کے ساتھ کریں گے. تو اس وجہ سے معاملات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ یہ رشتے خراب کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ بجائے رشتے خراب کرنے کے ان لوگوں کو ہی سائڈ پہ کر دیا جائے. تو اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ یہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ گھر میں بھی ہو سکتے ہیں، فرینڈ میں بھی ہو سکتے ہیں، ریلیٹیو میں بھی ہو سکتے ہیں. کچھ لوگ ہم جب کبھی مارکیٹ میں جاتے ہیں، شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمیں وہاں پہ بھی ان سے پالا پڑتا ہے. تو ایسے لوگوں کے فیس پہ ہمیشہ تناؤ ہوتا ہے، خوشی بالکل فیل نہیں ہوتی ہے، کیونکہ یہ اپنی کشم میں ہوتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو پہچاننا ویسے اتنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، لیکن میں یہی کہتی ہوں کہ فوراً سے کسی کو جج نہیں کرنا چاہیے. ہاں لیکن جب آپ دیکھ لیں کہ واقعی یہ منافق ہے، اس کے اندر کچھ اور طرح کا ہوتا ہے لیکن فیس اور اس کی باتیں کچھ اور طرح کی ہیں، تو پھر ایسے لوگوں سے دوری بہتر ہے. تو ایسے لوگوں کو پہچاننا مشکل کام بھی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ ایک دفعہ کسی کو پہچان لیں تو پھر اس کے ساتھ تعلق نہ رکھیں. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ تعلق رکھا جاتا ہے، بار بار رکھا جاتا ہے، بار بار وہ اٹیک کرتے ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق کیوں رکھا جاتا ہے. جب ایک دفعہ کسی کی سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ انسان منافق ہے، میرے سامنے کچھ اور طرح کی اس کی باتیں ہوتی ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ اس سے زیادہ بڑھ کے کوئی بھی ہم سے پیار نہیں کرتا. ہوتا ہے کبھی بھی ایسا، لیکن وہ ہمارے پیٹھ پیچھے ہی ہمارے وار کر رہا ہوتا ہے. تو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا یعنی کہ اپنی زندگی کو خراب کرنا ہے. تو جناب میں بھی اپنی زندگی کو خوشحال رکھنے کے لیے ایسے لوگوں سے دور رہتی ہوں، چاہے وہ گھر کے ہیں، چاہے رشتہ دار ہیں، چاہے کوئی فرینڈ ہے. کیونکہ ایسے لوگوں سے دوری ہی آپ کی زندگی میں بہت زیادہ خوشیاں لے کے آتی ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ بلا وجہ آپ کی لائف کو ڈسٹرب کرتے ہیں. آپ کی ایک بات کو 10 لوگوں تک پہنچاتے، وہ بھی 10 باتیں ساتھ لگا کے. تو اس لیے ایسے لوگوں سے بچنا، اپنی زندگی کو خوشحال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے.
تو آج کی ویڈیو، آج کا ٹاپک آپ کو کیسا لگا ہے؟ اگر اچھا لگا ہے تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی بہت اچھے سے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔